السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرا کوچنگ سینٹر بنگواں، بہت خوشی ہو رہی ہے، دل فرط جذبات سے مزین ہے۔ اتنی خوشنما مجلس، اتنے آداب اتوار سے بیٹھے سلیقے سے لڑکے لڑکیاں بہت کم جگہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس ادارے کو چلانے والے لوگ کتنے منظم، کتنے محزم اور کتنے باحوصلہ ہیں۔ یہاں بیٹھے سارے احباب معزز ہیں، مفکرین ہیں۔ ہمارے دوست شمس القمر صاحب جو مجھے استاد فرما رہے ہیں، دراصل میں بھی 1992 میں ملیہ کالج کے اندر ملیہ کالجیٹ اسکول چلانا شروع کیا تھا۔ وہاں میرے ساتھ یہ پڑھاتے تھے اور زندگی کے بہت سارے گڑ شاید مجھ سے سیکھے ہوں گے، ورنہ میں ان کا ریئل میں استاد نہیں ہوں۔ بہرحال زندگی میں جو بھی دو چار اچھی چیزیں آپ کسی سے سیکھیں، آپ انہیں استاد تسلیم کریں۔ یہ ان کی خوبیوں کی غمازی کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے گرو گرو ہی رہ گیا اور چیلا چینی ہو گیا۔ ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سے مجھے بہت خوشی ملی، اور عزیزم فہیم سلمہ ہو جو میرے واقعی طالب علم ہیں اور بہت نزدیک میں ابھی انہوں نے پڑھ کے آزاد اکیڈمی سے ڈگری حاصل کی ہے، لیکن اتنے کم دنوں میں بھی ان کی سلیقے کی گفتگو دیکھ کے میں بہت ہی متاثر ہوں۔ عزیزم حماد سلمہ ہو دیکھنے سے ہی بروا ہے، بچپن سے ہی ان کو میڈیا کا شوق تھا، یہ بھی میرے طالب علم ہے۔ جس مجلس میں جاتا ہوں وہاں کم سے کم 10 20 30 میرے طالب علم ضرور ہوتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جس طرح سے کسان کو اپنا لالاتا کھیت، اپنا باغان دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، جس طرح سے بابا بھارتی کو اپنا گھوڑا چیتک کو دیکھ کے خوشی ہوتی تھی، ویسے ہی مجھے اپنے بچوں کو دیکھ کے، طالبوں کو دیکھ کے، اپنے ہم عصر دوستوں کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے۔ یہ زندگی کی سب سے بڑی کمائی ہے، یہی انسانیت کی معراج ہے کہ آپ نے زندگی میں کیا کیا۔ کیا آپ نے بڑے عالیشان بلڈنگ بنائے؟ کیا آپ نے 4 کار لے لیے؟ آپ نے 10 بیگھے زمین لے لیے؟ نہیں میرے دوست، نہیں میرے بھائی، آپ کی زندگی کا حاصل ہے کہ آپ نے کتنی اچھی باتیں، کتنی خیر کی باتیں منتقل کی اپنے لوگوں کے اندر۔ آج میں اور بے انتہا خوش ہوں ہمارے اس کوچنگ کے جناب ناظم صاحب، ذمہ دار صاحب، جناب مجاہد الاسلام صاحب اور ان کے ٹیم کو دیکھ کر کے میں اس شخص کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کھڑے ہوں۔ نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسود، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ میں حیران ہوں، پریشان ہوں کہ گاؤں میں بھی ایسے ایسے باصلاحیت، با کردار اور خوشنما شخصیات موجود ہوتے ہیں جو ہر پل اور ہر لمحے اور ہر قدم پہ علم کے شمع روشن کرتے ہیں اور اچھی معیاری تعلیم عطا فرماتے ہیں۔ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہے آپ سبھی کہ اس چھوٹے سے گاؤں میں، شہر سے دور جیسے گاؤں میں آپ نے نمایاں نمبرات حاصل کیے۔ آپ نے اپنے والدین کو بھی خوش کیا، اپنے گاؤں کے لوگوں کو بھی خوش کیا اور قوم ملت کو بھی خوش کیا۔ پیشانیوں پہ لکھنا اپنا نصیب اور اپنے اپنے ہاتھوں سے مقدر تراشنا۔ آپ دستے تدبیر کے دستے ذرے سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتا ہے جب کوششیں نہ ہوتی۔ اشعار کے ذریعے بھی آپ معنی سمجھ سکتے ہیں۔ محنت کی بھٹی میں تپ کر لوہا کندن بنتا ہے، جہد مسلسل سے لوگوں ہر شے کا مقدر بنتا ہے۔ ننا پودا دھیرے دھیرے پیڑ تناور بنتا ہے،
آج کا بچہ دھیرے دھیرے کل کا رہبر بنتا ہے. چھوٹا ہے تو چنو منو گڈو پپو ببلو ہے، بڑا ہوا تو کوئی گاندھی کوئی جواہر بنتا ہے. انہی میں سے کوئی بچہ گاندھی بنے گا، مولانا ابوالکلام آزاد بنے گا، اے پی جے عبد الکلام بنیں گے، اندرا گاندھی بنے گی، کلپنا چاولہ بنے گی، سونتیا ولیمز بنیں گی، رابعہ بشری بنیں گی. یہ سارے ابھی ہمارے بتائے اپنے بزرگوں کی آپ تاریخ کو پڑھیں، ان کے حالات زندگی کو پڑھیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چھوٹے سے گاؤں کا بچہ کیا بڑے کارہائے نمائندہ نہیں دے سکتے. یہ وقت کی بات ہوتی ہے. جب مولانا میاں اسلام صاحب اگر کسی بڑے ادارے میں ہوتے تو ان کی شخصیت اور نکھرتی. آپ اشش کرتے کہ ہمارے گاؤں کا ایک عالم، ایک باصلاحیت نوجوان اتنے بڑے منصب پر پہنچا ہے. ان کے خیالات کتنے اونچے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ مجھے صرف نہ چھوٹا سا جو ہے کوئی ملازمت نہیں اختیار کرنی ہے، بلکہ ہمیں ایسی جگہ پہنچنا ہے جہاں ڈیسیجن لیے جاتے ہیں. ڈیسیجن لیے جاتے ہیں. ایک اہم مقام پہ ہمیں جانا ہے، ہمیں عزم کرنا ہے ایسا کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں ایسا بنیں گے. مولانا بنے گی بائش اس سے دنیا تمہاری، یہ پودے نہیں خواب بوئے ہیں تم نے. انشاءاللہ تعالی یہ خواب شرمین تعبیر ہوگا. یہ بچے آپ کے خوابوں کو آسمان کی بلندیوں تک لے جائیں گے. اور آپ یہ نہ دیکھیں کہ دامن میں گل ملے یا خار ملے، یہ دیکھنا ہے کہ کیسے گلشن میں نکھار ہے. آپ کو بچوں کے آپ نے اس عزم کا اظہار بھی کیا ہے کہ کوئی بچہ، کوئی گارجن پیسے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ ہو. یہ عزم آپ کے لیے میں سلام پیش کرتا ہوں. ایسے عزم والے نوجوان اور ان کی ٹیم اور جناب فاروق صاحب جو بھی ان کے ساتھ، اور مجھے راشد نجامی صاحب نے دعوت دیا اور وہاں سے بلا کے لایا. میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں کم سے کم اتنے خوشنما ماحول میں آیا اور بچوں سے دو چار شبد بولنے کی مجھے اللہ نے سعادت نصیب فرمائی. یہ بچیاں بنا دیتی ہے گھر کو سلیقے سے جنت، بنا دیتی ہے گھر کو سلیقے سے جنت، کہ ہر فرد کی معیار ہے عورت. یہ بچیاں جو کل مائیں بنیں گی، اس ماں کے قدموں میں، اس ماں کے گود میں بچے پرورش پائیں گے. اور وہ بچے آپ اگر ان کو صحیح نگہبانی کریں گے تو وہ بچے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیں گے. لیکن کسی وجہ سے ہمارے باج مائیں، باج بہنیں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم تربیت نہیں کرتی ہیں. انہیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو امانت سمجھ کر کے، کہ اللہ نے میرے ذمے دو چار بچے رکھے ہیں، اللہ کی امانت ہے، ہمیں انہیں وقت پہ اسکول بھیجنا ہے، مدرسے بھیجنا ہے، ان کے دین اور دنیا کی تعلیم کی فکر کرنی ہے. ایسے ہی عورت انشاءاللہ تعالی جنت میں جائے گی. ماشاءاللہ آج کی لڑکیاں بہت اچھا کر رہی ہیں، اچھے نمبرات حاصل کر رہی ہیں، بہت ہی مزین ہیں. لیکن بہت افسوس ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے نوجوان بچے کچھ کم ہو رہے ہیں. کیا آپ اس کو مانتے ہیں؟ میں بھی آزاد اکیڈمی میں پڑھتا ہوں. ہمارے اسکول کی اکثر لڑکیاں 90% سے اوپر نمبر لاتی ہیں، لڑکے پیچھے ہو جاتے ہیں. افسوس ہوتا ہے، جبکہ لڑکے آگے ہونے چاہیے. آپ اپنے ماحول کو دیکھیے. A man is known by the company he keeps. آپ برباد کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا ماحول صحیح نہیں ہے. صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند. ابھی عزیزم فہیم سلموں نے کہا آپ اپنی زندگی کو موبائل کے پیچھے برباد کر رہے ہیں. یہ خاموش زہر ہے، یہ آپ کے زندگی کو برباد کر رہی ہے. آپ کو یہ شوق کہ میرے اتنے لائکس ہیں، میرے اتنے جو ہے جاننے والے ہیں، مجھے اتنا ملتا. ارے بھائی یہ دھوکہ ہے، سراب ہے، ٹیمپرری ہے. آپ جب ہی کامیاب ہوں گے. اس نو عمر میں آپ بیوقوف بن کے رہیں، بدھو بن کے رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار وقت ایسا آئے گا کہ لوگ آپ کے طرف مثالی نظروں سے دیکھیں گے کہ بچپن میں تو بہت سیدھا سادہ تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، بیوقوف کی طرح رہتا تھا، لیکن دیکھیے اتنی بڑی کامیابی حاصل. آپ کو اپنے کردار کو بلند کرنا ہے، اپنے اخلاق کو بلند کرنا ہے، اپنے اطوار کو شفاف رکھنا ہے
کردار سے بنائیے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، اللہ کرے کہ آپ کا مستقبل اسی طرح سے اجول ہو، آپ زندگی کے ہر مرحلے میں کامیاب ہو۔ بار بار کہا جا رہا ہے یہ منزل آپ کی ٹیمپرری ہے، یہ پرماننٹ منزل نہیں ہے، بلکہ منزل اس طرح سے میں نے طے کی ہے، اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، آپ کو ایسا بار بار کرتے رہنا ہوگا۔ زندگی میں جہاں سبزہ زار نخلستان ملے گا وہاں ریگستان بھی ملے گا، کبھی آپ کے ساتھ خوشی ملیں گے، کبھی غم بھی آئیں گے، کبھی پریشانیاں بھی آئیں گے۔ آپ کو ہر قدم پہ مضبوطی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف آپ کو بڑھتے رہنا ہے۔ یہی دعائیں، یہی تمنائیں، یہی آشائیں، اور گارجین حضرات سے درخواست ہے کہ کوئی بھی ادارہ ایک قدم ہوتا ہے، دوسرا قدم آپ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی سواری کم سے کم 2 پہیے پہ چلتی ہے، ایک پہیا اسکول، مدرسہ، کوچنگ ہوتا ہے، اور دوسرا پہیا آپ ہوتے ہیں۔ جب تک دونوں کا توازن برقرار نہیں رہے، آپ وقت پر کوچنگ کی فیس، بچوں کی حوصلہ افزائی، بچوں کی ضروریات پوری نہیں کریں گے تو پھر آپ کے بچے آگے بڑھنے میں دقت ان کو پیش آئے گی۔ لہٰذا گارجین حضرات بھی اپنا ذمہ داری پوری طرح سے نبھائیں، وقت پر بچے کو اسکول بھیجیں، مدرسے بھیجیں، کوچنگ بھیجیں، ان کی ضروریات تکمیل کریں اور ادارے کی فیس کو وقت پر ادا کریں۔ اتنی بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا، مجھے آنے کا موقع ملا۔ خدا حافظ۔